سبيل الدموع سبيل مريح. یہاں پر پھر لفظ تبرج استعمال ہوا ہے جو آگے سورت الاحزاب میں بھی آئے گا. متبرجات کا لفظ بے جیم ہے، برج لفظ بھی اسی سے ہے. تبرج کیا ہوتا ہے جس سے منع کیا گیا؟ کیونکہ لفظی ترجمہ یا مفہوم ہم نے اس کا کیا کیا؟ اظہار زینت، زینت کی نمائش یا زینت کو نمایاں کرنا. لیکن لفظ کا انالیسس کرتے ہیں، تبرج کا لفظی معنی ہے باب تفاعل سے ہے نمایاں ہونا، ابھرنا اور کھل کر سامنے آنا. ہر ظاہر اور ابھری ہوئی چیز کے لیے برج کا لفظ استعمال ہوتا ہے. برج کو برج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باقی عمارتوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر اوپر نظر آتا ہے. بادبانی کشتی کے لیے لفظ بارجہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ دور سے سمندر میں نظر آ جاتی اس کے بادبان کی وجہ سے. اب آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں کہ بادبان کیا ہوتا ہے. جو نام جب آپ رکھتے ہیں خیابان بادبان تو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن اگر میں یہ لفظ بولوں سب کو پوچھنا پڑتا ہے. جی ہاں، سیل بوٹ جو ہوتی. اصطلاح میں تبرج کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ تو لفظی معنی تھا، لیکن لغت میں جب اس کا مفہوم آتا ہے تو اس کے 3 معنی ہوتے ہیں. ایک یہ جسم کے حسن کو نمایاں کرنا. وہ کیسے نمایاں ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ حسن کو نمایاں کرنا، مثلا چہرے پہ فاؤنڈیشن کریم لگا کر اس کو بالکل سفید کر لینا تو نمایاں ہو گیا نا، پرومیننٹ ہو گیا. یعنی عام دھلا ہوا چہرہ جب ہوتا ہے تو وہ نمایاں نہیں ہوتا، لیکن جب اس کے اوپر کچھ لگ جاتا ہے، ہونٹوں پہ کچھ لگ جاتا ہے تو وہ نمایاں نظر آنے لگتے ہیں. اگر نہ لگا ہو تو وہ چہرے سے ملتے جلتے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں عام طور پر. اسی طرح آنکھوں پہ اگر کچھ نہ لگا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اتنی نمایاں نہیں ہوتی، لیکن آپ کاجل اور بناوٹ کی چیزیں لگا لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ نمایاں نظر آنے لگتی. اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو جسم کے حسن کو نمایاں کرنا، لوگوں کو دکھانا. دوسرا، لباس اور زیور کی شان دوسروں کے سامنے نمایاں کرنا. تیسرے، چال ڈھال اور جسم کی حرکتوں سے خود کو نمایاں کرنا، جیسے سڑک پہ چلتے ہوئے ایسا ڈریس پہننا، ایسا کٹ پہننا کہ جس سے سب کی توجہ عورت کی طرف مبذول ہو جائے. یہ تشریح اس لفظ کی اکابر اہل لغت اور مفسرین نے کی ہے. مجاہد، قتادہ اور ابن ابی نجیح کہتے ہیں کہ التبرج المشی بتبختر و تکسر و تغنج. اس کا ترجمہ ہے، تبرج کے معنی ہے ناز و ادا کے ساتھ لچکے کھاتے اور اٹھلاتے ہوئے چلنا. وہ خود ہی انہوں نے لفظ بول لیا ہے، کیٹ واک. التبرج یعنی ایسی چال مردوں کے سامنے نہیں چلے. یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ جو نمایاں کرنا ہے یہ عورتوں کے بیچ میں نہیں، یہ مردوں کے سامنے اس ساری نمائش کی ممانعت ہے. کیونکہ سب سے پہلے کیا کہا؟ کرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. تو ظاہر کرنا، نمایاں کرنا مراد گھر میں تو نہیں، اس سے مراد باہر جا کر ہے. یعنی عورتوں کو مردوں کے سامنے یا لڑکیوں کو جو بھی بالغ ہو جائیں مردوں کے سامنے اس طرح کی چال نہیں چلنی چاہیے. اس سے پھر آپ دیکھیں کہ وہ ڈانس جو مردوں کے سامنے کرتے ہیں اس کی تو کہیں بھی کوئی گنجائش اور اجازت رہ نہیں جاتی. پھر اسی طرح مقاتل کہتے ہیں ابداء قلائدها وقرتها وعنقها. تبرج کا معنی ہے عورت کا اپنے ہار، اپنے بندے اور گلا نمایاں کرنا. یعنی حجاب اس طرح پہنے کہ وہ کان کے پیچھے چلا جائے تو کانٹے نظر آئے، گلے کے پیچھے چلا جائے تو گردن نظر آئے، اور جو زیور وغیرہ پہنا ہے وہ پوری طرح نمایاں ہو. یہ تبرج میں آ جاتا ہے. مبرد کا قول ہے، یہ ایک لغوی ہے، مبرد کا قول ہے کہ عورت اپنے وہ محاسن ظاہر کر دے جن کو اسے چھپانا چاہیے. یعنی خوبصورتی کی وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا، جیسے سورۃ نور میں گزرا ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ وہ اپنے دوپٹے، خمر خمار کی جمع، خمار دوپٹے کو کہتے ہیں، اپنے سینے پر ڈال کر رکھیں. کیونکہ تبرج میں
سینے کا نمایاں کرنا بھی آ جاتا ہے، کیونکہ تبرج کا لفظی معنی کیا ہے؟ ابھار یا ابھر کر سامنے آنا. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ان تخرج من محاسنها ما تستدعی به شہوت الرجال، عورت اپنے جسم اور لباس کے حسن کو اس طرح نمایاں کرے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو، اٹریکشن ہو، شہوت ہو. یہاں عربی میں لفظ شہوت استعمال ہوا ہے، یعنی مردوں کے جذبات کو بھڑکانے والا لباس، ناز و انداز اور وہ تمام چیزیں استعمال کرنا. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت کا لفظ جو ہے وہ اسلام سے پہلے دور کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور دور جاہلیت میں عرب عورتیں سر ڈھانکتی تھیں، لیکن ڈھانکنے کا انداز ایسے ہوتا تھا جیسے آج کل آپ نے کشمیری عورتوں کو بعض اوقات اسکارف پہنے دیکھا ہو کہ پہن کے وہ پیچھے پھینک دیتی ہیں کہ جس سے سینہ، گلا، ہار، کانٹے سب زینت نمایاں ہو. اس سٹائل سے روکا گیا ہے. لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، یعنی جاہلیت اولی سے اگزامپل دے کے بات سمجھائی گئی کہ ان جیسے نہیں بننا، تم جاہلیت کے طریقوں کو فالو نہیں کرنا، تم مسلمان عورتیں ہو، اسلام کے طریقے کو فالو کرو گی. تو متبرج عورت وہ جس کا سر ڈھکا نہ ہو. تبرج خاص طور پر سر کے کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جسم پر تو کچھ نہ کچھ اڑا ہی ہوتا ہے. متبرجہ اس عورت کے لیے بولا جاتا ہے جو مردوں کے سامنے اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی کا اظہار کرے. تو چادر اتارنے کی اجازت کن بوڑھیوں کو ہے؟ جن کے اندر اپنی نمائش کا جذبہ ختم ہو چکا ہو. یہ بوڑھی عورت کے اوپر بڑے اچھے شعر کسی نے لکھ کے بھیجے ہیں. ہے یہ بوڑھی عورت کا حال، سفید ہو گئے اس کے بال، سوکھ چکی ہے اس کی کھال، ہو چکی ہے وہ بدحال. پھر کیسے اوڑے وہ پشال یعنی چادر، دھیمی ہو جائے اس کی چال، ختم ہو جائے اس کا جلال، بات بات پہ کرے سوال، ہے یہ بوڑھی عورت کا حال. تو ایسی عورت جو ہے اس کے اوپر قواعد من النساء میں آ جاتی ہے یہ بات. ٹھیک ہے، جو اپنی زیب و زینت سے آراستہ ہوں، خواہ وہ کتنی بھی بوڑھی ہوں، ان کو اجازت نہیں کہ وہ چادر اتاریں. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، نہ تم داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں. گھروں کیوں کہا گیا، گھر کیوں نہیں کہا گیا؟ جی ہاں، اس لیے کہ تمام ازواج کے لیے الگ الگ حجرے تھے. ازواج مطہرات کے نام بتا دیتی ہوں کیونکہ عموماً ہم ان کے نام بھی نہیں جانتے ہوتے. اس میں حضرت خدیجہ ہے، حضرت عائشہ ہے، حضرت سودا ہے، حضرت حفصہ بنت عمر فاروق، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب، حضرت ماریہ قبطیہ اور سیدہ ریحانہ. الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ اجازت دی جائے تم کو، الی طعام، کھانے کی طرف، یعنی خود مت جاؤ، کسی وجہ سے ہی جاؤ. وجوہات میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مثلا کھانے پہ بلایا گیا. غیر ناظرین اناہ، نہ دیکھنے والے، نہ انتظار کرنے والے، اناہ پکنا اس کا. بن بلائے مت جاؤ، اور جا کے دھرنا مار کے بیٹھے نہ رہو، اور اس بات کی ٹو نہ لگاتے رہو کہ کب کھانا پکے گا تو کھا کر اٹھیں گے. انا کا لفظی معنی ہے کسی چیز کی غایت اور پختگی، یعنی کسی چیز کا اپنے انجام کو پہنچنا. ولیکن لیکن، اذا دعیتم، جب بلائے جاؤ تم، فادخلوا، تو داخل ہو جاؤ. فاذا طعمتم، پھر جب تم کھا چکو، فانتشروا، تو منتشر ہو جاؤ، گھر چلے جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ آرام پانے والے، انس پانے والے، مشغول ہونے والے باتوں میں، یعنی کھانا کھا کر بیٹھے مت رہو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی، تکلیف دیتی.
اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی بامقصد انسان کی زندگی میں ایسے کام بہت تکلیف کا سبب ہوتے ہیں. مثلاً آپ اگر دین کی تبلیغ نہیں بھی کر رہے، کوئی جاب بھی کر رہے ہیں، کوئی اور آپ کا ایسا کام ہے کہ جس میں آپ کو یکسوئی چاہیے، آپ لوگوں سے میل ملاقات بھی چاہتے ہیں، جانا بھی چاہتے ہیں، بلانا بھی چاہتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کٹ گئے ہیں ہر چیز سے کہ یہ سب کچھ ایک آفت بن گیا ہے کہ اگر کہیں چلے گئے تو جان نہیں چھوٹے گی، واپس نہیں آ سکیں گے، اور اگر کسی کو بلا لیا تو مصیبت میں پھنس جائیں گے. اس کے پھر یعنی ایک ریئیکشن کیا ہے کہ انسان بالکل انسانوں سے کٹ جاتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا کہ اصلاح ہو، سب اپنی اپنی اصلاح کر لیں، بلانے والے بھی اور جانے والے بھی. اور اس میں خاص طور پر یہ بات یہاں اس لیے بھی کی گئی کہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تھا تو ولیمے کی دعوت پر جب لوگوں کو بلایا گیا تو بہت دیر تک بیٹھے رہے. اس میں حضرت انس کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی، عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے، مگر 2-3 حضرات بیٹھ کر باتیں کرنے میں لگ گئے آپس میں. تنگ آ کر حضور اٹھے اور ازواج مطہرات کے ہاں ایک چکر لگایا، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ ابھی بھی بیٹھے ہیں. آپ پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہ کے گھر جا کر بیٹھ گئے. اچھی خاصی رات گزرنے پر جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں تب آپ حضرت زینب کے مکان پہ تشریف لائے. تو اس کے بعد تو بالکل ناگزیر ہو گیا کہ لوگوں کو ایسی بری عادتوں پر متنبہ کر دیا جائے. جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ سب چلے جاتے ہیں تو صرف 1-2 ہی نہیں اٹھتے اور وہ آپس کی گفتگو اور بحثوں اور سیاست کی ڈسکشنز میں لگے رہتے ہیں. اس کا نہ اہل خانہ سے کوئی تعلق ہوتا ہے نہ کسی اور کو اس سے کوئی دلچسپی ہوتی. تو یہ بھی ستانے کے انداز ہیں. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ حرکتیں تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہیں. فیستحیی منکم، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، حیا کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پاتے. واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بات کہتے ہوئے شرماتا نہیں. جیسے پہلے پارے میں بھی آتا ہے نا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم سوال کرو ان سے کسی بھی کام کی چیز کا، فائدے کی چیز کا، ضرورت کی چیز کا. متاع کہتے ہیں نا برتنے کی چیز، برتن وغیرہ جیسے ہوتا ہے، برتن کو بھی برتن اسی لیے کہتے ہیں نا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب مانگنا ہو تم کو ان سے کچھ ضرورت کی چیز، فَاسْأَلُوهُنَّ، تو مانگو ان سے، مِن وَرَائِ حجاب، حجاب کے پیچھے سے، پس پردہ، پردے کے پیچھے سے مانگو، سامنے آ کر نہیں. یہی آیت ہے جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے. بخاری میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے نزول سے پہلے کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاں بھلے اور برے سبھی قسم کے لوگ آتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ ایک نبی کا گھر ہے اور ہر طرح کے ضرورت مند لوگ آتے ہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ تو کھڑی نہیں کی جا سکتی تھی. کاش آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیتے. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کے حق میں میری بات مانی جائے تو کبھی میری نگاہیں آپ کو نہ دیکھیں. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قانون نہیں بناتے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے اشارے کے منتظر رہتے. ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی بات کہتے تو وہ ایک جبر ہوتا. تو اس کے بعد یہ حکم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازوں پہ پردے لٹک گئے، اور اسی طرح باقی تمام مسلمانوں نے بھی اپنے گھروں پر پردے لٹکا لیے کہ کوئی شخص بھی اب ڈائریکٹ گھر کے اندر داخل نہ ہو، اجازت کے ساتھ ہو، اور کوئی کسی کے گھر میں مت جھانکے. کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. قم کون ہے؟ صحابہ کرام. اور ہننا کون ہے؟ ازواج مطہرات. کیا نعوذ باللہ ان کے اندر کوئی خرابی تھی؟ دونوں طرف انتہائی پاکیزہ لوگ تھے. ان مردوں سے بڑھ کر بھی پاکیزہ شاید ہی آپ کو کہیں اور کوئی ملے، اور ان خواتین جن کو امہات المومنین کہا گیا، ان سے بھی بڑھ کر کوئی پاکیزہ عورت شاید کہیں اور ملے. لیکن اس ساری پاکیزگی کے باوجود کیا فرمایا کہ انسان ہونا انسان، لہذا پردے سے فائدہ کیا ہوگا کہ پاکیزگی بڑھ جائے گی.
ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ دل پاک ہونے چاہیے، نگاہیں پاک ہونی چاہیے، پردے کی کیا ضرورت؟ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ پردے سے ہی پاکیزگی آئے گی، حجاب ہی پاکیزگی کا سبب ہے. خواہ تم کتنے ہی نیک اور پاک ہو، لیکن انسان ہو، اور کوئی بھی شخص خود کو پاک نہ کہے اور پاک کہہ نہیں سکتا. لا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. تو گویا حجاب یا پردے کی حکمت اور علت کس کو کہتے ہیں؟ سبب، وجہ کیا ہے کہ اس سے مرد اور عورت دونوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں گے، فتنہ پیدا نہیں ہوگا. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یعنی بے حجاب سامنے آنے سے دلوں کی پاکیزگی برقرار نہیں رہ سکتی. حجاب پاکیزگی کا سبب ہے، اس میں مددگار ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے جائز ہی نہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دو، ستاؤ. آپ کو ستانے کے کیا طریقے ہو سکتے تھے؟ نمبر 1، بغیر اجازت آپ کے گھر آ جائیں، عین کھانے کے وقت میں پہنچ جائیں، یا آ کر بیٹھے رہیں اور کھا کر جائیں، یا کھانا کھا کر بیٹھے رہیں، یا آپ کی مرضی کے خلاف، مرضی کے بغیر بیٹھے چلے جائیں، یا پھر بغیر حجاب کے ازواج مطہرات سے بات کریں، یا کوئی بھی نافرمانی کر کے. کسی بھی قسم کی نافرمانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتی ہے. ولا ان تنکحوا ازواجہ، اور نہ تم نکاح کرو آپ کی بیویوں سے، یہ بھی اذیت دینے والی بات ہے. من بعد ہی، آپ کے بعد، ابدا، کبھی بھی. یعنی کسی بھی مرد کے لیے یہ بات تکلیف دہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو بتایا جائے کہ تمہارے فوت ہونے کے بعد تمہاری بیوی کی شادی فلاں سے کر دیں گے، اور آپ کی بیویاں تو امہات المومنین قرار پائیں، اس لیے خاص طور پر اس سے منع کر دیا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. کون سا؟ آپ کو ستانا اور آپ کی ازواج سے نکاح کی بات سوچنا بھی. اور اس لیے بھی ازواج مطہرات کا پردہ عام عورتوں سے زیادہ تھا، یا خاص طور پر ان کو خطاب کر کر کے پردے کی بات کی گئی کہ بغیر پردے کے ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ایسا فتنہ کھڑا ہو جائے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، ایسی تو بات سوچنا بھی اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے. ان تبدوا شیئا او تخفوہ، اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز یا تم اس کو چھپاؤ. فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی کوئی چیز ہو سکتا ہے تم زبان پہ نہ لاؤ، تمہارے دل میں ہی ہو، وہ بھی اللہ کو پتا ہے. اب جب پردے کا حکم نازل ہوا تو محرم اور نامحرم کی پہچان ضروری ہوئی کہ کس کے سامنے آئے اور کس کے سامنے نہ آئے. تو ازواج مطہرات کو بطور خاص یہ بتایا گیا کہ لا جناح علیہن، ان پر کوئی گناہ نہیں. اور ازواج مطہرات کے بعد باقی تمام عورتیں بھی مراد ہیں کیونکہ وہ رہنما ہیں عام خواتین کی. ان پر کوئی گناہ نہیں. فی آبائہن، ان کے باپوں کے معاملے میں، یعنی اپنے باپ کے سامنے جانے میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. ولا ابنائہن، نہ اپنے بیٹوں کے سامنے. ولا اخوانہن، نہ اپنے بھائیوں کے سامنے، سگے ہوں، ستیلے ہوں، رضائی ہوں، سب برابر ہیں. ولا ابنائے اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کے سامنے. ولا ابنائے اخواتہن، اور نہ بیٹے ان کی بہنوں کے یعنی بھانجے. ولا نسائہن، اور نہ اپنی عورتوں کے سامنے. اس کی مزید تفصیل سورۃ نور میں آپ پڑھ چکے ہیں. ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ان کے مملوکوں کے سامنے. مملوک کی تفسیر بھی یاد ہوگا آپ کو، سورۃ نور میں گزر چکی، جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مثال دی گئی تھی جب ایک غلام ان کے سامنے آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا تھا کہ پریشان نہ ہو، کیونکہ سر ڈھانپتی تھی تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانپتی سر کھل جاتے، نہیں ایک ہی ڈریس ایسا تھا. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، تمہارے سامنے تمہارا باپ اور غلام ہی تو ہے. واتقین اللہ، اور ڈرو اللہ سے. تقوی، کیونکہ تقوی کے بغیر پردے کا کوئی فائدہ نہیں. تقوی اصل مقصود ہے. اگر کوئی شخص خود کو پورا ڈھانپ کے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا
اور پردے کی روح کو پورا نہیں کرتا تو پھر وہ محض کہنے کا پردہ ہے. یعنی پردے کا اصل مقصد کیا ہے؟ قلب و نظر کی طہارت، عصمت و عزت کی حفاظت. ظاہری پابندیاں گناہ سے نہیں بچا سکتی انسان کو جب تک دل میں تقویٰ نہ ہو. بہت سے لوگ برقعے پہن کے پردے کر کے بھی بہت خرابیاں کرتے ہیں. اس لیے واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. گھر میں بھی دیکھتا ہے تم کو، باہر بھی دیکھتا ہے، دل کے اندر بھی جھانکتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ کسی نے بھی دیا ہے مجھے. یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ ریاض میں ایک مال پہ پیش آیا. یہ ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے جو رمضان کے آخری ہفتے میں پیش آیا. الفیصلیہ ٹاور مال ریاض میں، یہ جگہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے. کہتے کہ مال پر چند عرب نوجوان عورتیں چل رہی تھیں. ان میں سے ایک اگرچہ وہ کالی عبایا میں تھی، وہ اس کو ہوا میں لہراتی ہوئی، لچکتی اٹھلاتی ہوئی اس طرح چل رہی تھی جو اسلام کے منافی تھا. اس نے عبایا کے اندر شارٹ ڈریس پہنا ہوا تھا اور جسم کے وہ حصے نمایاں ہو رہے تھے جو چھپانے چاہیے تھے. پولیس کا سپاہی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپے اور اس طرح بے باکی اور بے شرمی سے خود کو نمایاں نہ کرے. اس نے اس عورت سے کہا کہ اسے موت سے ڈر نہیں لگتا کہ اگر ابھی آ جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی اور وہ اپنے اس عمل کا اللہ کو کیا جواب دے گی. عورت نے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیگ سے موبائل فون نکالا اور کہنے لگی اپنے خدا کو فون کرو اور اس سے کہو مجھ سے بات کر لے. متوع کو اس رد عمل اور عرب مسلمان خاتون کی دیدہ دلیری پہ حیرت ہوئی اور اس نے 3 دفعہ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور استغفر اللہ کہتا ہوا چلا گیا. عورت بھی چل پڑی. 5 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ عورت اس مال کے چکنے فرش پر گر پڑی. اس کے جسم سے گندگی خارج ہوئی اور وہ وہیں پر فوت ہو گئی. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ کہیے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے، اہل ایمان کی عورتوں سے. کیا کہیے؟ یدنین علیہن، لٹکا لیا کریں اپنے اوپر، ڈال لیا کریں اپنے اوپر، من جلابیبہن، اپنی چادروں میں سے، اپنے جلباب میں سے. کیوں؟ ذالکا، یہ بات، ادنا، زیادہ قریب ہے، مناسب ہے، ان یعرفن، کہ وہ پہچان لی جائیں، ان کی پہچان ہو جائے، فلا یؤذین، تو وہ نہ ستائی جائیں. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، غفور الرحیم، غفور الرحیم. یعنی عورتوں کے خود کو سنبھالنے کے باوجود اگر کوئی خبیث ان کو چھیڑتا ہے تو ان کا قصور نہیں، ان سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور آپ کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اتنا تاکیدی حکم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہے ہی لیکن آپ کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے تاکہ اسے معمولی بات نہ سمجھا جائے. سب سے پہلے ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا کہ گھر سے بات شروع ہو. ازواج مطہرات اپنا نمونہ پیش کریں. پھر بیٹیوں کا ذکر ہے، وبناتک، اور پھر نساء المومنین، ساری مومن عورتیں. یعنی یہاں پر آپ دیکھیے کہ نساء مومنات نہیں کہا گیا، نساء المومنین کہا گیا ہے، مومنوں کی عورتیں. ایک طرح سے مردوں کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں، عورتوں کو اس ذمہ داری یا اسلام کے اس حکم کو پورا کرنے میں. مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یدنین، یدنی، ادنا یدنی، ادنا، اور صلہ ہے الا،
ادنا کا اصل معنی ہوتا ہے قریب کرنا، اسی سے لفظ دنیا نکلا ہے، دنو بھی اسی سے ہے، تو یدنی قریب کر لیں اور لپیٹ لیں، لپیٹنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ صلہ الا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے لٹکانا، ارخاء، یعنی یہاں پر خالی یدنینا نہیں ہے بلکہ یدنینا علیہن ہے۔ الا اوپر کو بھی کہتے ہیں، لپیٹ لیں اپنے اوپر سے، اور اوپر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کندھوں سے، سر سے شروع ہوتا ہے، یعنی سر سے صرف سر تک نہ کریں، اس کو بھی لٹکائیں۔ کیا چیز؟ من جلابی بہننا، اپنے جلبابوں میں سے۔ یہ جلباب کیا چیز ہے؟ جلباب کی تشریح اہل لغت نے یوں کی ہے، ہوا الرداء فوق الخمار، ہوا الرداء فوق الخمار، وہ چادر ہے دوپٹے کے اوپر کی یا دوپٹے سے اوپر کی۔ خمار کیا ہوتا ہے؟ دوپٹہ یا اسکارف، خمر سے ہے نا یہ لفظ، اور یاد ہوگا آپ کو جب خمر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ خمر کی ڈیفینیشن کیا ہے، الخمر ما خامر العقل، کہ خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، یعنی شراب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس سے عقل جاتی رہے۔ تو یہ اصل میں خمر کا لفظ بھی خمار سے نکلا، اور خمار کہتے ہیں عورت کے سر کے کپڑے کو جس سے سر لپیٹا جائے۔ سورت نور میں ہم نے پڑھا کیا حکم دیا گیا تھا کہ اپنا خمار جو ہے، دوپٹہ جو ہے، اس کو اپنے سینے پر بھی ڈالیں، اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جلباب کو اوپر سے لٹکائیں، یعنی صرف خمار کافی نہیں، صرف دوپٹہ کافی نہیں، بلکہ دوپٹے کے اوپر چادر ڈالیں، اور صرف ڈالیں ہی نہیں بلکہ اس کو لٹکائیں بھی۔ یدنینا علیہن، یعنی صرف لپیٹنا نہیں بلکہ لٹکانا مقصود ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یدنینا الیہن نہیں ہے، طرف اپنے، کیا کہا؟ علیہن، الا اور علا میں فرق ہوتا ہے۔ تو جلباب کیا چیز ہے؟ بڑی چادر جو خمار یعنی اندر کے ڈریس کے اوپر لی جاتی۔ ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا لباس، جو سورت الاعراف میں آیا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے خمار پڑھا، دوپٹے کی بات پڑھی۔ لباس کہتے ہیں یعنی ڈریس جو انسان جسم کو چھپانے کے لیے پہنتا ہے، جس کو زینت بھی کہا گیا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت پکڑو ہر مسجد کے قریب، یعنی لباس وہ چیز ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جو انسان کے سطر کو ڈھانپتا ہے، جو خوبصورت ہوتا ہے، جسے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور اس قمیص شلوار کو عموماً لباس جیسے کہا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ عورت کے لیے خمار بھی ہوتا ہے جو اس کے سر کو ڈھانپتا ہے۔ تو کیا حکم ہے کہ وہ خمار چھوٹا نہ ہو کہ جس سے سینہ نظر آئے، بلکہ خمار لمبا ہو جس سے سینہ ڈھک جائے۔ اور یہاں پر کیا حکم ہے کہ خمار اور لباس کے اوپر کیا پہنا جائے؟ جلباب پہنا جائے۔ اور جلباب کی ضرورت گھر میں نہیں ہوتی، جلباب گھر سے باہر کا لباس ہے، گھر کے اندر لباس ہی کافی ہے۔ سبیل الدموع سبیل